السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ عید کی آمد ہے، تو کافی خواتین کو جو گھر میں رہتی ہیں ان کو عید کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم، اور عید کی نماز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے، تو مرد عورت دونوں کو آنا چاہیے، اور مرد عورت کے عید کی نماز کا طریقہ بالکل سیم ہے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم نے الحمدللہ ایک پریکٹیکل طور پہ بھی آپ کو عید کی نماز کا طریقہ کر کے دکھایا ہے، تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں بہت آسانی ہو۔ اور وہ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے، عید کے دن ہم سب کو عیدگاہ کی طرف جانا ہوتا ہے، کیونکہ ام عطیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ عید کی نماز کے لیے گھروں میں جتنی خواتین ہیں، چاہے وہ پردے والی ہوں، چاہے وہ حیضہ ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ان سب کو عیدگاہ کی طرف آنا ہے، لیکن حیضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، لیکن دعائے خیر میں شامل ہوگی۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے مرد اور عورت کا، وہ دونوں دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ عملی طور پہ بھی دکھایا جائے گا، کیونکہ جب ہم عیدگاہ جاتے ہیں اور وہاں پر ہم پردے میں ہوتے ہیں تو امام کو ہم نہیں دیکھ پاتے، اور تکبیروں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور جو خواتین اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر عیدگاہ نہیں پہنچ سکتی تو وہ گھر میں بھی ادا کر سکتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی جائے گی۔ شروع کرنے سے پہلے جو عید کی نماز کے کچھ مسائل ہیں وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ یعنی کھلے میدان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر موسم خراب ہونے کی صورت میں مساجد میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے۔ عید کی نماز کی نہ کوئی اذان ہے اور نہ کوئی اقامت۔ عید کی نماز سے پہلے یا بعد نہ کوئی نوافل ہے اور نہ کوئی سنت۔ عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں 7 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے اور دوسری میں 5 دفعہ، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، تو ملا کے 12 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ ہر تکبیر کے بیچ میں تھوڑا سکتہ یعنی تھوڑا پاز لینا ضروری ہے۔ اس طرح نہ پڑھیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اس کو آرام آرام سے اللہ اکبر، پھر تھوڑا رک جائیے، پھر دوسری تکبیر لگائیے اللہ اکبر، تاکہ جو لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو آسانی ہو۔ تکبیر جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے وہ اٹھائیں کانوں اور کاندھوں کے بیچ میں۔ اس کے بعد آپ ہاتھ کو باندھ بھی سکتے ہیں اور اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ دونوں طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کا عملی طریقہ کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت آپ نفل ادا کر رہی ہیں۔ اس میں آپ کو نیت کرنا یعنی دل میں اس کا ارادہ کر لیجئے، زبان سے کوئی الفاظ کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد آپ نے 7 دفعہ تکبیر اللہ اکبر کی لگانی ہے، اور یاد رکھیے تکبیر دیتے وقت تھوڑا تھوڑا پاز کرنا ہے، جیسے اللہ اکبر، پھر تھوڑا رک جائیے اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ، جو یہ مسنون طریقہ ہے، لیکن اگر آپ لوگ کو یہ دونوں میں سے کچھ یاد نہیں ہے تو جو آپ کو یاد ہے وہ آپ اس کو ملا کے پڑھ سکتی ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیے اور رکوع کی تسبیحات پڑھیے، پھر 2 سجدے ادا کیجیے، اور جس طرح آپ کو پاؤں کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے اسی طرح رکھیں اور سجدے کی تسبیحات پڑھیں۔ فرض نمازوں کی طرح اپنی پہلی رکعت مکمل کریں۔ سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو جائیے، اور 5 دفعہ یعنی 5 ٹائم آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت ملا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، لیکن آپ کو جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے جائیے، رکوع کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے، التحیات پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد دعا کر کے سلام پھیر لیجیے۔
یہ تھا نماز عیدین کا مکمل عملی طریقہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔